اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ۔ آج ہمارے 19ویں پارے کا اور 2 نمبر پہلا رکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے۔ یعنی منکرین اور مشرکین کی بات کی جا رہی ہے کہ انہیں ہماری سے ملاقات کی توقع جن کو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجنے کے بجائے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا، یا یہ مطلب ہے کہ پیغمبر کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے جو اس کی ہیلپ کرتے، اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے، فرشتے ان کی، جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اس انسان کی تصدیق کرتے، تاکہ ہمیں یہ یقین ہو جاتا کہ حقیقت میں یہ جو رسول ہے، یہ جو باتیں کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ ان کو رسول ہونے کی گواہی کے لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ فرشتے آ کر اس کی گواہی دیں کہ جو بات رسول کر رہا ہے وہ درست اور سچ ہے۔ لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد استكبروا او نرى ربنا، اور یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے، او نرى ربنا۔ پہلے تو انہوں نے ایک بات کی کہ فرشتے کیوں نہیں اتارے اللہ تعالیٰ نے کہ جو آ کر اس رسول کی گواہی دیتے اور ہم ان کو دیکھتے، ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، یا اگر ایسا نہیں ہوا تو او نرى ربنا کہ ہم اپنی آنکھوں سے خود رب کو دیکھیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں۔ در حقیقت کیا ہے کہ وہ ایمان بالغیب لانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ایمان بالغیب ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لانا ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں، لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے ان لوگوں نے۔ ان سے مراد کیا ہے کہ ان لوگوں نے سرکشی بہت زیادہ کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ جو باتیں کر رہے ہیں اور جو وہ من گھڑت باتیں لے کر آ رہے ہیں اور جو ایمان وہ نہیں لا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا کر دی، یہ قرآن اور یہ کتاب اور یہ ساری حکمت اور ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دی، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لا رہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اس تکبر میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہیں وہی پورا ہونا چاہیے، وہ کسی کی بات سننے کو ہرگز تیار نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نہ صرف تکبر میں پڑے بلکہ وہ سخت سرکشی میں بھی پڑ گئے کہ اپنے آپ کو اتنا بالا تر سمجھ لیا کہ اس کے آگے ان کو کچھ دکھائی نہ دیا، اور اس کے آگے انہوں نے کسی کی بات کو سننا پسند نہ کیا۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، یرون الملائکۃ لا بشرا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ان گناہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی۔ یومئذ للمجرمین، مجرموں کو اس دن کوئی خوشی نہ ہوگی۔ جس دن یہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ان کو خوشی کیوں نہ ہوگی؟ اس دن سے مراد موت کا دن ہے، کیونکہ موت کے دن ہی یہ ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وہ یہ کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آرزو تو کرتے ہیں، لیکن موت کے وقت جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرشتے انہیں اس موقع پر عذاب جہنم کی وعید سناتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح، خبیث جسم سے نکل، جس سے روح دوڑتی اور بھاگتی ہے، جس پر فرشتے اسے مارتے اور کوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورہ انفال میں اور سورہ انعام دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ مومن کا حال جب اس کی روح نکلتی ہے تو فرشتے اسے جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبریاں دیتے ہوئے اس کی روح کو سکون پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورہ سجدہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک ایسے لوگوں کی روح کی قبض ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی،
نکل اور ایسی جگہ چل جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں اور وہ رب ہے جو تجھ سے راضی۔ اور بعض اس سے کہتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہی قول درست ہیں، کہ اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ اس دن جب اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ زیادہ خوش نہیں ہوں گے، اور اس سے مراد ان کی موت کا فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، کہ جب انسان مرتا ہے اس کے نامہ اعمال بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے دونوں ہی دن درست ہیں، ایسے ہیں کہ فرشتے مومن اور کافر دونوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ مومن بھی فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کافر بھی فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے رب کائنات فرماتے ہیں کہ جن فرشتوں کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان فرشتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ بھی لیا تو تب اس دن یہ خوش نہیں ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کہیں گے کہ محروم ہی محروم کیے گئے، یعنی حجر ان کے اصل معنی ہے منع کرنا، روک دینا۔ اس طرح قاضی کسی کو اس کی بے وقوفی کی وجہ سے اس کے اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دے تو کہتے ہیں حجر القاضی علی فلان، یعنی کہ قاضی نے فلاں کو اس کا مال صرف کرنے سے، تصرف کرنے سے روک دیا ہے۔ اسی مفہوم میں خانہ کعبہ کے اس حصے حتیم کو حجر کہا جاتا ہے، جسے قریش مکہ نے خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا تھا، اس لیے طواف کرنے والوں کے لیے اس کے اندر سے طواف کرنا منع ہے۔ اس میں سے حتیم میں سے طواف کرنا منع ہے، کیونکہ اس کو حجر کہا جاتا ہے۔ حجر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے، اس جگہ سے، اس چیز سے روک دینا۔ حجرن حجرم محجورا، حجر نہیں، حجر، ٹھیک ہے۔ تو طواف کرتے وقت اس کے اندرونی حصے سے گزرنا چاہیے، جسے دیوار سے ممتاز کر دیا گیا ہے، اور عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عقل بھی انسانوں کو ایسے کاموں سے روکتی ہے جو انسان کے لائق نہیں ہے۔ معنی اس کا یہ ہوا کہ فرشتے کافروں کو کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں سے محروم ہو جن کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے متقین لوگوں کو دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ خوشخبری اور وہ جنت صرف متقی لوگوں کے لیے حلال کی ہے، اور وہ جنت الفردوس کے تم اہل نہیں ہو، وہ صرف اور صرف اس کے اہل ایمان اور تقوی والے لوگ ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے حِجْرًا مَحْجُورًا، کہ محروم ہی محروم کیے گئے، کہ یہ آج کے دن یہ محروم ہو گئے، ہر چیز سے ان کو روک دیا گیا ہے، ان جنت کی نعمتوں سے روک دیا گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا ہے۔ ہباً ان باریک ذروں کو کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں۔ آپ اگر روشنی میں بیٹھ کر اگر دیکھیں تو آپ کو وہ نظر آتے ہیں، اگر آپ تھوڑا زیادہ زور سے زیادہ فوکس کریں تو وہ ذرے آپ کو سورج کی روشنی کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی انہیں ہاتھ میں پکڑنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ گرد اور وہ جو ذرے ہیں اپنے ہاتھ میں آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ کافر کے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کہہ دیا کہ بالکل وہ ایسے ہی ہیں، کہ کافر کے عمل بھی قیامت والے دن انہی ذروں کی طرح بے حیثیت ہوں گے، دکھائی تو دیں گے جس طرح آج میں سورج کی کرنوں کے ساتھ وہ ذرے ڈسٹ کی آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنی مٹھی میں بند نہیں کر سکتے۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ایسے ہی کر دیا جس طرح سے آج ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے۔ ان کو اپنے اعمال دکھائی ضرور دیں گے کہ جو انہوں نے کیے، لیکن ان کے اعمال تمام کے تمام بے حیثیت ذروں کی طرح ہو جائیں گے، اور وہ کبھی بھی ان اعمال سے کچھ پا نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات میں سورہ ابراہیم، سورہ بقرہ اور سورہ نور میں ان کے اعمال کو راکھ کے برابر قرار دیا ہے، اور کہیں سراب سے اور کہیں صاف چکنے پتھر سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مثالیں انسان کو اس لیے دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عمل کرتے جاؤ اور اللہ کے نزدیک وہ عمل تمہارے سوائے اس دھول کے کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں۔
اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اگلے ان لوگوں کے بارے میں، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ، جنت والوں کا ٹھکانہ اس دن خیر بہتر ہوگا، مستقر و احسن مقیلا، بہتر ہوگا، اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی۔ یعنی خوابگاہ سے مراد کیا ہے؟ کہ جہاں پر وہ آرام کریں گے، جہاں پر ان کے بستر ہوں گے، جہاں پر وہ قیلولہ کے وقت تک جب وہ فارغ ہو کر وہاں پر آرام کریں گے، سستائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہاں پر اہل ایمان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ قیامت کا یہ ہولناک دن اتنا مختصر ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اچھے عمل کرتے ہیں، اور ان کا حساب اتنا ہی قلیل ہوگا جتنا کہ انسان دن کے کاموں سے فارغ ہو کر قیلولے تک کا وقت فارغ گزارتا ہے اور قیلولہ کرتا ہے۔ اور جنت میں یہ اپنے اہل و عیال اور حوروں کے ساتھ دوپہر کے وقت اپنا وقت گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو واضح طور پر یہ خوشخبری دے دی کہ جنت والے جو اس دن خیر کے اچھے اور بہترین ٹھکانے میں ہوں گے، اور وہ ٹھکانہ ان کے لیے راحت افزا، ان کو خوش کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے قیامت کا دن اتنا ہلکا ہوگا جتنے میں دنیا میں ایک فرض نماز ادا کرنا، یعنی اتنا کم، اتنا ہلکا اور اتنا قلیل وقت ہوگا ان کے لیے، کیونکہ جب سختی نہ ہو، آسانی کا وقت جلدی گزر جاتا ہے۔ رب کائنات مجید ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا، بادل سمیت پھٹ جائے گا اس دن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور بادل جو ہے وہ ایسے ہو جائے گا کہ سایہ فگن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلو میں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں آئیں گے، اور جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی حساب کتاب کے لیے، اللہ تعالیٰ جلوہ فروز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان کا تخت لگے گا، اور اللہ تعالیٰ اس روز میدان محشر میں ہوں گے، اور تمام کے تمام بادل پھٹ جائیں گے، اور پھر بادلوں میں سے اس طرح کا سایہ جو آج ہمیں جو نظر آتا ہے وہ سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور اس روز آسمان بھی پھٹ جائے گا اور بادل بھی پھٹ جائیں گے، آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا۔ یعنی آسمان ہمیں یہ بالکل سیدھا نظر آتا ہے، یہ آسمان ویسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ آسمان بادلوں کے ساتھ، کیونکہ آسمان کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ پھٹ کر بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، تو اس دن ہمارے سروں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، بلکہ تپتی ہوئی دھوپ اور تپتا ہوا سورج ہوگا، شدید ترین گرمی ہوگی، اور انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ اللہ، سارے فرشتے جو ہمارے کندھوں پر ہیں، جو ہماری حفاظت کے لیے ہیں، جو ہماری اعمال لکھ رہی ہیں، ہر فرشتے، اللہ تعالیٰ اپنی پوری کی پوری فوج کو فرشتوں کی اتارے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پھر فرشتوں کو لگاتار اتارا جائے گا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن صحیح طور پر بادشاہت صرف اور صرف رحمان کی ہوگی، باقی سب بے بس ہوں گے، اور بادشاہت صرف اور صرف رب کائنات کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جو دن کافروں پر بڑا ہی بھاری ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ على يديه يقول يا ليتني اتخذت يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش، یعض الظالم، ظالم کہے گا علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا یقول یا لیتنی، ہائے افسوس، اتخذت، ہائے افسوس مجھ پر، ہائے افسوس مجھ پر کہ کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ کو اختیار کر لیتا۔ مع الرسولی، ایک رسول کا اللہ نے حکم کیا، یہاں پر ایک رسول کا نام لیا اللہ نے، مع الرسولی، کہ میں چل پڑتا ساتھ، اور رسولی، رسول کے سبیلا، راستے پر۔
آج ہم جو اتنی بدعات کو لے کر اپنی زندگی میں ساتھ لے کر چل رہی ہیں، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ رب کائنات نے قرآن میں واضح فرما دیا ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں، اپنی انگلیوں کو منہ میں دیے ہوا ہوں گے، اور وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم نے رسول کے رستے کو اپنا لیا ہوتا، یا ویلتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، ہائے افسوس، لیتنی، پھر کہتے ہیں کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو، جس کی وجہ سے میں اس برے کام میں، برے عمل میں پڑ گیا، کاش کہ میں نے ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مزید کیا حسرتیں کرے گا، کہے گا کہ اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا، کہ نصیحت میرے پاس آ گئی، بعد اذ جاءنی، یہ نصیحت میرے پاس پہنچ گئی تو اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے گھر میں قرآن ہے، ہر گھر میں قرآن محفوظ ہے، تو کیا نصیحت اس کے گھر میں نہیں ہے؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ کیا کہے گا، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے، وہ انسان کو قیامت تک انسان کو امیدیں دیتا ہے، لیکن وہ انسان کو صرف اور صرف دغا دیتا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، مہجورا، چھوڑ رکھا ہے، میری امت اس قرآن کے نزدیک بھی نہیں آتی ہے۔ پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں؟ قرآن کو پڑھنا نہیں، اس کو اپنے عمل میں لانا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو یہ کہ قرآن کیا ہے، تو زندگی میں کس طرح سے قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور پھر اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، اور اسی طرح وَكَذَلِكَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے دشمن بعض گناہگاروں کو بنا دیا، مجرمین کو بنا دیا، جو مجرم ہے اللہ تعالیٰ کے، جو اس کی اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکل آتے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا نبیوں کا دشمن بنا دیا، ان کو ہر نبی کے لیے ایسے مجرمین کو دشمن بنا دیا۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں کہ تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے، تمہیں ان لوگوں کی ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں ہے، ذرا رب ہی تیرے لیے کافی ہے، ہر طرح سے کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہیں قرآن اترا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے میں کیوں اترا ہے، جملۃ واحدہ، کہ ایک ہی جملے میں ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتر آیا،